ابو صاحب سب سے پہلے تھوڑی سی اپنی رمضان کی روٹین ہمیں بتائیے اور آپ کی جو فنکارانہ صلاحیتیں روزہ کم تو نہیں کر دیتا یا بڑھتی ہیں اور کیا جاری رہتا ہے سلسلہ سارا روزے کے بعد بھی یا رک شک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ ریکارڈنگز وغیرہ تو افطاری کے بعد چلی جاتی ہے. اچھا جیسے پہلے صبح ہوتی ہے آفٹرنون میں, یہ افطاری کے بعد چلی جاتی ہے. تو الحمدللہ روزہ جو ہے وہ بڑی کہہ لیں کہ یہ نصیب کی بات ہے کہ رمضان مل جائے. بے شک. تو اس کو مس نہیں کرتا ہوں میں کبھی, تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ تمام روزے سارے رکھا جائے. تو آج بھی الحمدللہ روزہ ہے پہلا, اور آج تو ماشاءاللہ موسم بھی بڑا اچھا ہے. ہاں جی, اور ابتدائی طور پر ہم نے آپ کو فورکاسٹ بھی بتائی تھی ویسے ایکسپریسو کے اندر کہ جو پہلے انیشل ڈیز ہے رمضان کے ذرا ٹھنڈے ہونے جا رہے ہیں اور آگے پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آج ویسے دوپہر میں جو گرمی کی شدت تھی, ہاں دھوپ تیز تھی مارچ تو میں بھی, لیکن بہتر ہے. بالکل. پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو رمضان کے حوالے سے اوبویسلی ہم ہر سال اللہ تعالیٰ نے جیسے ابھی ببو رحمان نے کہا ہمیں ایک اور موقع دیا ہے اس بابرکت مہینے کے حوالے سے, ماہ مبارک کے حوالے سے, اور ہم ہر سال بات بھی کرتے ہیں کہ رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا موقع ہے, لیکن ہر سال کچھ نہ کچھ سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ملکی حالات ہوں یا اوور آل دنیا بھر میں. اس بار کا ماہ رمضان آپ نے ابھی پہلا چونکہ روزہ ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں, کیا ایسنس دیکھا ہے ابھی تک اس مہینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اگر آپ تو میری فیلنگز پوچھیں تو یہی ہیں, واقعتاً ایسا ہی ہے. رمضان مبارک کا ہر مسلمان انتظار کرتا ہے, اور اس انتظار کی وجہ بھی یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی نعمتیں بے انتہا برس رہی ہوتی ہیں. ایک جیسے کسی بہت یعنی ایک سیل لگ جاتی ہے نا چیزوں پر, تو لوگ کئی اپنے اپنے پسندیدہ برانڈز کی اپنی برانڈز کی سیل کا انتظار کرتے ہیں. تو بالکل ویسے ہی مسلمانوں کو, مومنین کو رمضان المبارک کا انتظار ہوتا ہے کہ جس میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر, فرائض کا ثواب 70 فرائض سے بڑھ جاتا ہے, اور پھر ہر روزے کی اپنی برکت, پھر اس کی سحری, پھر اس کی افطاری. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا ہوتا ہوگا جسے ماہ رمضان کا انتظار نہ ہو. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک اس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا پتہ چلتا ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا اکٹھا شروع کر دیا, باقی سارے مہینے ہم اکٹھے ہی شروع کرتے ہیں. یعنی ایک ماہ رمضان آتا ہے کہ اس کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ آدھے ادھر آدھا ادھر, وہ سارے انتظار میں ہوتے ہیں, کوئی زیادہ جلدی میں کوئی تھوڑا کم میں, تو اختلاف بنتا ہے. ادروائز باقی مہینے بھی لیونر کے حساب سے جو قمری مہینے شروع ہوتے ہیں, تو محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, آپ نے کبھی کوئی اختلاف نہیں سنا ہوگا. صرف روزے کے ٹائم پہ آکے تھوڑا سا تو رمضان کا شوق شاید زیادہ ہے تو لوگوں کی. اچھا, یہ شوق کا ہی عالم ہے فہد بھائی. جب پہلا روزہ آتا ہے نا تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں, یقین مانیے وضو کی جگہ نہیں ہوتی, نماز کی جگہ نہیں ہوتی. ایون اگر آپ کو قرآن پاک بیٹھ کے پڑھنا, قرآن پاک نہیں ملتے, اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں. یہ سلسلہ کو 5 یا 6 روزے چلتا ہے. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ جگہیں آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, نماز کی جگہ بھی بن جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسائٹمنٹ اچھی بات ہے کہ ہم بڑا ایکسائٹنگلی رمضان کی طرف جاتے ہیں, لیکن what I feel is کہ ہم اس کو اوور آل اپنے رویوں میں بھی برقرار رکھیں. پہلا روزہ بڑا خشوع خضوع کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ لیتھارجکنس آنا شروع ہو جاتی ہے. کیسے لے کے چلیں جی اس کو ساتھ, مطلب کیا طریقہ کار ہے جس میں یہ سارا یہ اثر چلے ہمارے ساتھ؟ آپ نے ایٹ اے لائٹر ٹون بڑا ہی بھاری سوال اصل میں پوچھا ہے, اور یہ ہیومن کنڈیشن کی اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو آغاز میں ایک انسپریشن ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, ہم چیزوں کو کوئکلی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر ہماری وہ جو پرفارمنس ہے, اور اس کیس میں ہماری جو اسپرچول پرفارمنس ہے, وہ بھی کہیں پیک کرتی ہے اور پھر وہ نیچے کی طرف جاتی ہے, اور یہی چیلنج ہے. اور مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے آج, بلکہ انفیکٹ ان کی برتھ ڈے بھی ہے, ہمارے اسلامک ہسٹری کی بہت بڑی پرسنالٹی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے, ایک تو اس کی ایکسٹرنل ڈائمینشن ہے, بظاہر ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے ہیں, اور جو بھی شریعت کی پابندی ہیں اس کے اوپر ہم اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, لیکن ٹرو روزہ یہ ہے کہ آپ کی جو باطنی ڈائمینشن ہے, آپ کی نیتیں, آپ کی فیلنگز, باطن کے اندر آپ کو کلینزنگ ملے بنیادی طور پہ. اور آپ قرآن عظیم الشان کی بھی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک کارڈینل پروفیٹک پرنسپل ہے وہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ فرماتے ہیں, کلینز کرتے ہیں. تو جب تک ہماری انٹرنل کلینزنگ اس درجے کی نہیں ہوگی تو وہ شروع کے دنوں میں ہمیں موٹیویشن نظر آئے گی, کیونکہ انٹرنلی ہم اس درجے پہ کلینزڈ نہیں ہیں, تو پھر ہم اپنی واپس پرانی روٹینز کی طرف چلے جاتے ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے انٹرنلی اپنے آپ کو کلینز کرنا ہے, تاکہ میرے جو الفاظ ہیں
میری جو ڈیڈز ہیں وہ اصل میں میرا حال بن جائے, میرا ایکسپیرینس بن جائے. اور آف کورس اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. میں اکثر آپ کے پروگرام میں بھی جب آتا ہوں, وہ مختلف ٹیلی ویژن کے چینلز پہ جب ہم جاتے ہیں تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا کیا جائے. ایک چیز جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے نا, دین میں یا دنیا میں بھی فور دیٹ میٹر, ببو رانا صاحب ہمارے ملک کے سپر سٹار یہاں پہ بیٹھے ہیں, دین میں یا دنیا میں کوئک فکسز نہیں ہے. محنت لمبے عرصے کی ہوتی ہے تو ریزلٹ نکلتا ہے. کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے, کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے. وہ جو آپ کو فائنل فیم ہے, فائنل ترقی, کامیابی, فلاح دین کے درجے پہ بھی اور دنیا کے درجے پہ بھی, وہ لمبی تگود اور محنت مانگتی ہے. ٹھیک ہے, 4 دن کے بعد شاید ہمیں وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل محنت ہماری ان 4-5 دنوں کے بعد شروع ہوتی ہے, جب جسم تھوڑا جان چھوڑنا شروع کرتا ہے, جب تھوڑا سا تھکنا شروع کرتے ہیں, تب ہماری اصل ایفرٹ شروع ہوتی ہے. اچھا ببو رانا بھی, فہد صاحب نے بھی کہا کہ کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے, چاہے کوئی بھی کامیابی ہے, دنیاوی ہے یا رمضان سے ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے ارد گرد بھی, چونکہ آپ آرٹسٹ کمیونٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, رمضان کا ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے شوق سے اس کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے, اس کے روزوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے, اور میں نے بہت سارے آرٹسٹ کو دیکھا بھی ہے. سو ہاؤ ڈو یو فیل کہ آپ لوگوں کے اندر بھی کنسسٹنسی کہیں لیک کرتی ہے؟ شروع کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, بعد میں پھر وہی پہلی بات تو ہم بھی انسان ہی ہیں, اور جیسے تمام لوگ, جو آرٹسٹ ہماری کمیونٹی ہے نا, وہ ذرا اس چیز کو زیادہ سیریسلی سیلیبریٹ کرتی ہے. بالکل, اور میں نے نوٹ بھی کیا ہے کہ وہ اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں اور کنٹینیوس اس کو لے کے چلتے ہیں. یہ نہیں کہ 4-5 دن بعد اس کو وہ ایزی ہو جائے. چاہے گھر میں نماز پڑھتے ہیں یا بہت کم لوگ مساجد میں بھی جاتے ہیں, لیکن اس کو وہ سیریسلی لیتے ہیں. وہ نہیں کہ اچھا, اکثر لوگ نا, یہ آرٹسٹ کمیونٹی بڑی ولنریبل بھی ہوتی ہے. ہم تو ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ آپ لوگ خدا ترس بھی بہت ہیں, سینسٹیو بھی بہت ہیں. مجھے لگتا ہے ہم سے بہت ہی بہتر انسانی خدمت بہت سارے آرٹسٹ کرتے ہیں, اور بہت سارے آرٹسٹ تو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی اسلامی ایونٹ آتا ہے نا, تو آرٹسٹ کمیونٹی کو نا ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے دے سم آر ناٹ مسلمز, گاڈ فوربڈ. مطلب لوگ ایسا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی یہ تو ان کا کیا تعلق ہے جی اسلام سے. جیسے میں, کیا فیل ہوتی ہے یہ بات جب کوئی کرتا ہے یا کہیں سنتے ہیں تو؟ کبھی کبھی ایسے ہوتا نا, جمعہ مبارک تو روٹین ہو گئی وہاں ہمارے جو جہاں میں رہتا ہوں. کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا, پہلے سٹارٹ میں جانا نا جمعہ پڑھنے, کسی نے مل کے کہنا تسی کدھر سے کیا مراد, یہ ہم بھی جمعہ پڑھنے آئے یار, تسی کدھر سے کیا مراد, یا دربار کسی پہ چلے جائے, بھاجی تسی کتنے پھیر رہے ہو. اچھا یار مطلب کہ کیا ہم نہیں آ سکتے ادھر. تو شکر ہے الحمدللہ, صحیح, بڑا اچھا چل رہا ہے. زبردست. اچھا تھوڑا سا میں, پروفیسر صاحب, ہم چونکہ اس سے پہلے پیلسٹائن کی بات کر رہے تھے, میں چاہتا ہوں کہ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں اس پہ ذرا بات کروں. اتنے زیادہ مسلمان, خاص طور پہ پاکستانی, ہمارے آس پاس جاننے والے لوگ جو ہم سے بات کرتے ہیں, اب ہم تو میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کہ اس پہ تازہ ترین خبر دے دی, ایک تجزیہ لے لیا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں فزیکلی کیا کریں, what مسلم کمیونٹی شوڈ ڈو. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید اتنی ایفرٹ اس طریقے سے اپنے طور پہ تو انڈیویجولی لوگوں نے کی ہوگی, لیکن اجتماعی طور پہ نہیں کی گئی فلسطینیوں کے لیے جتنی کی جانی چاہیے تھی. اس وقت جو صورتحال ہے, ہاؤ شوڈ مسلم کمیونٹی سیلیبریٹ رمضان, کیسے گزارنا چاہیے اس صورتحال میں جب غزہ میں ہمارے بہن بھائی اتنی مشکل میں, کیا تقاضا ہے اس صورتحال کا؟ یہ اس ماہ رمضان کا بہت دکھی پہلو ہے اس وقت. یعنی یقین جانے جب بھی اس چیز کا خیال آتا ہے تو دل دکھتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن سارے بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں. کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے جسم کے, تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. بے شک. تکلیف انگلی میں ہو تو سر میں بھی درد ہوتا ہے, جسم بخار کی صورت میں, وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ایک اتحاد کی صورتحال ہوتی ہے. پاکستان میں جو اس وقت کنڈیشن نظر آ رہی ہے, میری اپنی فیلنگز یہی ہیں کہ انڈیویجول لیول پر یا کچھ این جی اوز نے کوئی کام کیا ہو جو اسلامک یا کوئی دوسری جو کام کر رہی ہیں انسانوں کے لیے, فلنتھراپسٹ ہیں, لیکن جو اصل معاملہ یہ ہے کہ شاید کو ہمارا پولیٹیکل جو معاملہ پچھے 2 سالوں سے یا 1.5 سال سے جو چل رہا ہے, تو ہمارا جو اشرافیہ ہے, جو حکمران طبقہ ہے, وہ ادھر مصروف ہیں, تو ہمارا میڈیا بھی ادھر لگا ہوا ہے. جو ایک ضرورت ہے اس وقت کہ اس کے لیے بیداری پیدا کرنا, لوگوں کو جگانا, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے. اس کو باقاعدہ دکھائیں, اس پر کام کریں. میں اس کے پیچھے وجوہات, مجھے نہیں اندازہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, وہی ہیں جو میں سوچ رہا ہوں, یا اس سے علاوہ کچھ اور سیریس لیول پر بھی ہیں. لیکن الناس علی دین ملوکہم,
लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं। हुक्मरान इस तरफ तवज्जो करेंगे तो लोगों में दिल भी है, लोगों में मदद करने का जज्बा भी है। इस तरफ अगर हमारे हुक्मरान लोगों की तवज्जो दिलाएं तो यकीन जाने उन तक मदद पहुंच भी सकती है और हमारे फ़राइज़ में से है। जब हम ये नहीं कर रहे तो हम गुनाहगार हो रहे हैं। हमें ये लाजिमन करना चाहिए कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। और मेरे ख्याल में कम से कम हम जो कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़ाहिर यकजहती ही है। अपनी इफ्तारी और सहरी के अंदर सादगी ले आइए, सिर्फ इस चीज़ का एहसास करते हुए कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, क्योंकि UNRWA की रिपोर्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर डेली एक शख्स को घर में भूखा रहना पड़ता है और 95% माँ भूखी रहती है। यानी कि जो माएँ हैं 95% वो भूखा रह रही हैं रोज़ाना एक घर की। और ग़िज़ाई किल्लत की भी जहाँ हम बात करें, वहाँ 2 बच्चे भी दम तोड़ गए हैं इस ग़िज़ाई किल्लत की वजह से। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा मामलात हैं इस तरह। ठीक है, अच्छा फ़ाद साहब आपकी जानिब भी आते हैं। जिस तरह से भी हम गज़ा के मुसलमानों के हवाले से बात करें, अब ये रमज़ान के अंदर इसका एक सैडस्ट रुख